السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ماہ رجب کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یوں تو سال کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں، لیکن ان مہینوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 یکے بعد دیگرے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، اور ایک الگ یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ ناظرین، عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں قتال اور جنگ و جدال کو حرام جانتے تھے۔ مذہب اسلام میں تو ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی ہے۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب در اصل ترجیب سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور اس کو العصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو العصم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں جنگ و جدال کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی ہے۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی شخص پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ نامی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مبارک مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرے، تقوی کے ساتھ پورا کرے، گناہوں سے بچ کر کے پورا کرے، تو وہ دروازہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے اور یہ عرض کریں گے، اے باری الہ تو اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے، بغیر پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ دروازہ اور وہ دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں، اے بندے، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرف ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پھر تو اثر نو عمل شروع کر کے تیری برائیاں نیکیوں سے بدلی گئیں، اور جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رجب میں جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی انہوں نے روزہ رکھا اور اپنے ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ تو ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ ماہ رجب کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جس طرح ہم ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، اس میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھیں۔ اس مبارک مہینے میں ہم عبادت و ریاضت کر کے اپنے نامہ اعمال کو سجائیں۔ اس مبارک مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب کے مہینے میں بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم کے مہینے میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت کی فصل کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور ماہ رمضان یہ روح کو پاک کرتا ہے۔